تو پھر تو مجھے امام مالک کی بات یاد آتی ہے. انہوں نے کہا تھا، امام مالک نے کہا تھا اگر اچھا ہوتا تو صحابہ ضرور کرتے، اگر اچھا ہوتا تو صحابہ ضرور کرتے. صحابہ نے نہیں کیا تو مت سمجھنا یہ اچھا ہے. اور ان میں اتنی سختیاں تھیں. ایک بندہ 2 منٹ لیتا ہوں، احرام باندھنے لگا، مسجد نبوی سے احرام باندھ رہا ہے احرام اپنا تاکہ عمرے پہ جائے. امام مالک نے دیکھا، کہا یہاں سے احرام کیوں باندھ رہے ہو؟ کہتا ہے یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، آپ کی مسجد ہے، یہاں روضۃ من ریاض الجنہ ہے، میں اس لیے یہاں سے باندھ رہا ہوں. امام مالک نے فرمایا تھا اللہ کے رسول نے تو ذوالحلیفہ سے باندھا تھا، آپ یہاں سے باندھ رہے ہو. اس نے کہا چند میلوں کی بات ہے، چند میل پہلے باندھنے لگا ہوں مسجد نبوی سے. تو امام مالک نے جواب دیا تھا بات یہ نہیں ہے، جو اس جگہ پہ رہتے تھے انہوں نے یہاں سے نہیں باندھا، اس نے وہاں سے باندھا تو آپ کو وہیں سے باندھنا. بات میلوں کی نہیں. ہم کہتے اس میں حرج ہی کیا ہے، کر لیجئے ثواب ہی ہے. لیکن سلف صالحین اس بات پہ پختہ ہیں کہ آپ کی پیدائش پیر کے دن 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور محمود پاشا فلکی ماہر فلکیات اس نے بھی حساب لگا کے یہ بتلایا کہ یہ 9 ربیع الاول کی تاریخ پیر کے دن آتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن صبح کے ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کچھ ایام کے روزے رکھتے ہیں. ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا کہ پیر کے دن کا آپ روزہ رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، امام احمد نے اس روایت کو بیان کیا، امام مسلم نے بھی اس روایت کو بیان کیا کہ یہ جو دن ہے جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے، اور میں ولدت فیہ وقد انزل علیہ، اس دن میری پیدائش بھی ہوئی اور اس دن مجھ پہ وحی بھی نازل کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اور خمیس جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے. ساتھ یہ بھی آپ نے بتلایا کہ ان ایام کو اعمال اوپر آسمانوں پہ جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل جو ہیں وہ ان دنوں میں جائیں، پیر والے دن اور جمعرات والے دن. رہی بات اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے دن یہ خوشی کا اظہار ہے اور اسے منانا چاہیے، اسے خوشی کرنی چاہیے، تو ہم آپ کو ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ بھی روزہ رکھیں. آپ بھی روزہ رکھیں جس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اس دن کو پیر کے دن کو رکھا. اور جہاں تک آپ تاریخ کو لے کر کے چلتے ہیں تو آپ کی تاریخ کبھی اس کے موافق آئے گی، کبھی نہیں آئے گی. اور جو 12 تاریخ ہے اس میں تو بالاتفاق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جب آپ اس کائنات میں تشریف لائے، آپ چھوٹے بچے ہیں اور آپ کی رضاعت کا مسئلہ بھی ہے.
عرب کے دستور کے مطابق، عرب کے رواج کے مطابق جب بچہ پیدا ہوتا تو اس وقت اس کی رضاعت کے لیے باہر سے، مکہ سے باہر رہنے والی خواتین آتی، دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لے کر کے جایا کرتی تھیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ پھر جو آپ کا نام رکھا گیا، یہ بھی اس وقت سب کے سامنے پہلی مرتبہ یہ نام آیا کہ آپ کا نام آپ کے دادا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ اور اس وقت کہنے والوں نے کہا ہم نے تو آج یہ نام پہلی مرتبہ سنا ہے۔ تو اس کے دادا نے جواب، آپ کے دادا نے جواب دیا تھا، بچہ بھی ایسا آپ نے پھر نہیں دیکھا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کچھ ایسی چیزوں کا ظہور ہوا جو بشارت تھی لوگوں کے لیے، پیغام تھا لوگوں کے لیے کہ اب وہ آنے والا ہے جس کی آمد کے بعد، جس کے آنے کے بعد جہالت کا خاتمہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت نگار یہ لکھتے ہیں، ابن ہشام ہے، دوسرے بھی ہیں، کہ آپ ولد مختونا، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا ختنہ ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آئے، آپ کا نام دادا نے محمد رکھا تو امی نے احمد رکھا۔ اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے اور قرآن سے پہلے آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات میں وضاحت کی ہے۔ قرآن کریم یہ اعلان کرتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو یہ بتلایا، یہ خوشخبری دی کہ ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے انا احمد و محمد، میں احمد بھی ہوں اور میں محمد بھی ہوں۔ اور جہاں تک تورات اور انجیل کی بات ہے، سورہ فتح کی آخری آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے، اور ساتھ میں صحابہ کا بھی اس میں ذکر آ جاتا ہے کہ ان کا ذکر بھی تورات اور انجیل میں ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ۔ اللہ نے
محمد الرسول اللہ کا بھی ذکر تورات میں کیا، انجیل میں کیا، اور آپ کے صحابہ کا بھی ذکر کیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلی آسمانی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کے ساتھ بھی ہے اور احمد کے ساتھ بھی ہے، اور آپ کا مقام اور مرتبہ جو رب نے بنایا وہ تو حسان بن ثابت نے کہا تھا اس وقت کہ آپ تو وہ ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا اشتقاق کیا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو زمین پہ ہمیں نظر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مقام اور مرتبہ دیا وہ کسی کے حصے میں اور نصیب میں نہ آیا۔ آپ اس کائنات میں تشریف لائے، آپ کا نام رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں تعارف ہونے لگا، اور پھر اس وقت ابو جہل نے یہ کہا تھا، بڑے اس کے الفاظ نوٹ کرنے کے ہیں، اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا تو اس نے کہا تھا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ مَا رَأَيْتُ قَطْ مِثْلَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں نے کبھی بھی آج تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ ہے ابو جہل، لیکن جب وہ قسم اٹھاتا ہے تو رب کی اٹھاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم قسم اٹھاتے ہیں تو غیر اللہ کی اٹھاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں میں کو علی دی قسم ہے، مجھے علی کی قسم ہے، مجھے فلاں کی قسم ہے، کوئی کسی کی قسم اٹھاتا ہے، اور یہ مشرک ہے، کہتا ہے وَرَبِّ الْكَعْبَةِ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے۔ فرق کیجئے، آج ہم کہاں تک نکل گئے، اور مشرکین مکہ ان کا جرم الگ الگ تھا۔ تو یہاں مسئلہ یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ نہ ہم مسائل کو سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ میں بزرگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو کہوں گا کہ آپ ذرا اٹھ کے ادھر آ جائیں نا، سامنے میرے، آپ اٹھ کے ادھر آ جائیں، دوسروں کا بھی ثواب ضائع نہ کریں اور ہمارا بھی ضائع نہ کریں۔ حضرات جمعہ پڑھنے کے لیے جو آتے ہیں، خدا را ان سے میری گزارش ہے کہ دوران خطبہ کسی سے آ کے سلام لینا، حال بال پوچھنے سے آپ کا ثواب ضائع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ آپ نے کسی کو اشارہ کیا، حدیث میں آتا فقط لگا، اس نے لغو کیا، اس نے اپنا ثواب ضائع کر لیا۔ آنے والے حضرات حال وال پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور پوچھو عمر کیا ہے، کسی کی 70 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے۔ جمعے کی اہمیت ہے میرے بھائیوں، آ کر کے اپنا ثواب نہ اپنا ضائع کرو نہ دوسروں کا ضائع کرو۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں نہ کسی کو تکلیف دو نہ کسی سے لو۔ جب آپ تکلیف دیں گے تو آپ کے خطیب کو تکلیف ہوگی، میرے سامنے جب آپ باتیں کرتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ آپ جمعے کے لیے آئے ہیں، جمعے کی افادیت کو سمجھیں۔ اللہ کے لیے ایک بزرگ ہے، وہ اپنی سسٹم میں ہے، تو دوسرا جو آ رہا ہے وہ تو سمجھدار ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ دوران خطبہ کسی سے بات کرنا، کسی سے پوچھنا، یہ ثواب ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اور وہ بندہ جو چپ کر کے آئے، جمعہ پڑھ کے چلا جائے، اللہ اس کے 8 دن کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے، اللہ کے لیے ان باتوں کو سمجھیے۔ اور یہ تفریق نہیں ہے، شاید آپ کی زندگی بیت گئی اس بات کے اندر کہ بھی مولوی صاحب جو بیٹھتے ہیں اس کے بعد دوسرا خطبہ پڑھتے ہیں وہ ہوتا ہے، نہیں، قطعاً یہ تصور نہ رکھیں۔ یہ خطبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، یہ سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا جب مسجد میں کوئی داخل ہوئے تو پہلے کیا کرے، آ کر کے 2 رکعتیں پڑھے پھر بیٹھے، آ کے 2 رکعتیں پڑھ کے پھر بیٹھے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا اذا دخل احدکم المسجد والامام یخطب، جب مسجد میں کوئی داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا۔ جمعے کے دن آپ سے کوئی مائی کا لال، اس جوہر میں رہتے مجھے 98 سے میں ادھر ہوں، اور جب تک میری زندگی ہے اللہ کے فضل سے جمعہ پڑھاؤں گا اور جمعہ پڑھاتا ہوں۔ کوئی ایک حدیث لے کر کے آؤ پوری دنیا کے مولویوں سے
کہ نبی علیہ السلام نے بیٹھ کے ایک خطبہ بھی دیا ہے، ایک جمعہ بھی پڑھایا ہے، میں دوبارہ ممبر پہ قدم نہیں رکھوں گا، لے کے آؤ۔ لیکن یہ بات سمجھیے، یہ مت تفریق کیجئے، یہ پہلے تقریر ہوگی بعد میں یہ ہوگا، نہیں، یہ سارا خطبہ ہے۔ خاموشی سے سنیے، احترام سے سنیے، اور اپنا ثواب بھی ضائع نہ کیجئے، دوسروں کا ثواب بھی ضائع نہ کیجئے۔ اللہ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ یہ میرے اوپر لازم ہے کہ ایسے مسائل آپ کو بتلا دوں تاکہ آپ کے کام آئیں، آئندہ کے لیے احتیاط برتیں۔ آج جمعے جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن آئندہ کے لیے خیال کیجئے۔ طریقہ ہوتا ہے، جمعے کے آداب ہیں، جمعے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ کوئی گھٹنے پکڑ کے بھی نہ بیٹھے، جمعے کے آداب میں یہ بھی ہے کوئی ٹیک لگا کے نہ بیٹھے۔ صحابہ اکرام یوں بیٹھتے تھے آ کے، یوں اپنے سروں کو جھکا کر کے، حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوتے ہیں، اس انداز سے وہ جمعے کا خطبہ سنا کرتے تھے۔ ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا ہے، اگر آپ وقت پہ آئیں گے تو آپ کو ان باتوں کا پتہ چلے گا۔ المیہ یہ ہے، ہم اس وقت آتے ہیں جب خطیب صاحب آخری چند باتیں کر رہا ہوتا ہے، نہ ساری زندگی سنا، نہ جستجو کی، نہ سیکھا، نہ سمجھنے کی عادت ڈالی۔ بھائیو، یہ دین ہے، مرضی نہیں اس میں چلتی، اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو آپ نے فرما دیا۔ آپ اس کائنات میں تشریف لائے، جہالت کے خاتمے کے لیے آپ تشریف لائے، آپ نے آ کر کے دنیا کو تبدیل کر دیا۔ آپ کے آنے سے برکتیں ہی برکتیں نازل ہوئیں۔ آپ ابھی چھوٹے تھے، عرض کر رہا تھا، مسئلہ رضاعت پیش ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ یتیم پیدا ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم دنیا میں تشریف لائے۔ اور ذرا سوچنا، جب آپ دنیا میں آ گئے، آپ کو لینے کے لیے دائیاں آ رہی تھیں، پتہ چلا عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، آئی ہیں خواتین لینے کے لیے، دائی بچے تلاش کرتی کرتی نبی علیہ السلام تک بھی پہنچتی ہے۔ دیکھا بچہ بڑا پیارا ہے، پوچھا اس کا ابو کہاں ہے؟ تو جواب دیا لا ابا لہو، اس کا ابو نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے۔ جہانوں کا سردار، امامت کا تاج جس کے سر پہ رب نے سجایا، جواب ملا ابو نہیں ہے، تو چھوڑ کے آگے چلی گئی۔ اب دیکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امی کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ میرے بیٹے کو یہ دودھ نہیں پلا رہی، یہ آگے چلی گئی۔ دوسری آئی، بچہ بڑا پیارا ہے، لیکن ابو کہاں ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تاکہ طے پا جائے کہ رضاعت کی کتنی قیمت ملے گی۔ جواب ملا ابو نہیں ہے، پھر آگے وہ بھی چلی گئی۔ ایک نہیں، دو نہیں، 12 خواتین۔ طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ 12 اور ان میں سے ایک ہے حلیمہ سعدیہ، یہ بھی آئیں، دیکھا بچہ بڑا پیارا ہے، لیکن جب یہ پتا چلا ابو نہیں، تو حلیمہ بھی ایک مرتبہ آگے چلی گئی، کسی اور بچے کو تلاش کرتی ہوں، کسی اور بچے کو دیکھتی ہوں۔ جب مکہ میں کوئی بچہ نہ ملا، اور وہ بھی حالات معلوم کرتے تھے کہ یہ دائی، اس کے پاس کیا ہے گھر کے اندر، اس کی سواری کیسے ہے، خود اس کا سسٹم کیسا ہے۔ جب حلیمہ کی غریبی کو دیکھا، حلیمہ کی کمزور سواری کو دیکھا، تو کہا آپ کو ہم بچہ نہیں دے سکتے۔ حلیمہ پھر گھوم کے اپنے خاوند کے پاس آئی، آ کر کے کہنے لگی کوئی مکہ میں بچہ نہیں ملا سوائے یتیم کے، سوائے یتیم کے، چلو میں جاتی ہوں، دیکھتی ہوں۔ اور جب دوبارہ حلیمہ آئی تو آگے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امی نے جو بات کی، بڑی پیاری بات کیا ہے؟ یا دعیر سلی، اے دودھ پلانے والی عورت،
सलीयन इब्ने का, अपने बेटे से जरा देखो तो सही बात करके। सयकून लहू शानुन, ये बच्चा आम नहीं है, इसका तो बहुत बड़ा मुकाम रब ने बनाया है। तू कैसे इसको छोड़ के जाती है? या ज़हीरु, तवज्जो कर इस बच्चे की तरफ। और ये हलीमा के अल्फाज खुशी से अल्फाज नहीं थे कि मेरे बच्चे को कहीं ये दाया भी छोड़ करके ना चली जाए कि ये यतीम बच्चा है, इस वजह से छोड़ के ना चली जाए। और जब हलीमा ने मेरे नबी को उठा लिया, ले करके जाती है, अल्लाह तबारक व तआला ने हलीमा पे रहमतें नाज़िल कर दी। और ये भी फिर सुन लीजिए कि जब हलीमा लेकर के चली गई, फिर हलीमा को रब ने जो शान दिया, मुकाम दिया, वो क़यामत तक बाकी रहा। तमाम ख्वातीन जो मेरे नबी को 11-12 दाइयां लेने के लिए आई थी, जो छोड़ के चली गई, मेरे रब ने उनका तारीख से नाम खत्म कर दिया। और जिस हलीमा ने फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ले लिया, उठा लिया, रब्बे कायनात ने क़यामत तक उसका मुकद्दर, उसका नसीब तमाम दाइयों से आला कर दिया। ये है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जुड़ने का मुकाम और मर्तबा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब हलीमा लेकर के चली जाती है, वही सवारी जो बड़ी कमजोर थी, जो सबसे पीछे पीछे थी, जब सवार को सवार किया, जो मक्के की दाइयां बगैर इंतजार किए मक्के से बनु साद से आने वाली दाइयां छोड़ के चली गई थी। फिर जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवार हुए तो पीछे से गई, उनको क्रॉस जब कर रही थी तो उन्होंने कहा, है हलीमा क्या बात है, आपने मक्का में सवारी तब्दील कर ली, अब जो हमें भी पास करके आगे जा रही हो? कहा सवारी नहीं, सवार तब्दील हुआ है। अल्लाह, आज अल्लाह ने मुझे वो मुकाम अता कर दिया है जो किसी के तसव्वुर में न था। फिर इंसान के मुकद्दर जब तब्दील होते हैं तो इसी तरह से होते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अपने घर में ले करके गई, है तो मेरे नबी का बचपन, आपका रदाई भाई है, आप भी छोटे हैं, वो भी छोटा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फिर हलीमा ने बतलाया, अपने हिस्से का दूध पीने के बाद कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने भाई के हिस्से का दूध नहीं पिया। आप बचपन में हैं, छोटे हैं, अपने हिस्से का दूध पिया तो दूसरे की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। ये कौन है? ये जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और हलीमा ही कहती है, हमारे घर में तो दूध की भी कमी थी, हमारी तो बकरियां भी कमजोर थीं, लेकिन जब मैं आपको लेकर के आ गई तो फिर वही बकरियां, कमजोर बकरियों में आज अल्लाह तबारक व तआला ने दूध भर दिया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में शैमा, जिसे हम शीमा कहते हैं, अरबी का लफ्ज़ है शैमा, वो कहती हैं, मैंने फिर ये देखा बच्चा तो छोटा है, अपने भाई को उठा के चलती बाहर ले जाती तो मैं देखती आसमान पे एक बादल का टुकड़ा हम पे साया करता है। मैंने अपनी अम्मी को बतलाया, और जब आप 3 साल के थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रदाई भाइयों के साथ बकरियों के साथ गए। जब वहां गए, आसमान से 2 फरिश्ते नाजिल हुए और उनके आमद से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भाई के साथ थे, उसने कहा भूख लगी है, आप जाइए घर से अम्मी से खाना लेके आइए। नबी अलैहिस्सलाम थोड़े से अलग हुए, आसमान से 2 फरिश्ते आए। एक ने कहा
ہوا یہ وہی ہیں جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے؟ فرمایا ہاں یہ وہی ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے زمین پہ لٹایا، میرا سینہ چاک کیا گیا، پھر میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور ایک تھال میں ڈال کے پھر دوبارہ سیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ کے سینے پہ نشانات دیکھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ سیا گیا، فرشتے چلے گئے، آپ گھبرائے اور آپ کا بھائی بھی دوڑتا ہوا امی کو جا کر کے بتلانے لگا۔ حلیمہ سلام اللہ علیہا کے پاس گیا، کہا بھائی کے ساتھ یہ معاملہ بنا ہے۔ یہ گھبرا گئی کہ شاید کوئی آسیب ہے، اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مکہ میں آمنہ کے پاس لے آتی ہیں کہ شاید آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ مسئلہ بنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ وضاحت سن لیجئے، آپ کا شک کے صدر 2 مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ، پہلے بچپن میں، پھر جب آپ کو معراج کرایا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق امام بخاری اس روایت کو لے کر کے آئے کہ ہمارے گھر کی چھت کو کھولا گیا، فرشتے آئے، پھر میرا سینہ چاک کیا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، شیطان کے لوتھڑے کو نکال دیا گیا، باقی کو دوبارہ سینے میں دل کو رکھا گیا، پھر معراج کرایا گیا۔ رب نے جو قرآن کریم میں یہ بتلایا ہے، الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اوصاف، جو مقام پھر دیا، وہ کسی کو نہ دیا۔ آپ آئے، آپ کو آسمانوں کی بھی سیر کرائی گئی، آپ اس کائنات میں تشریف لائے اور آپ نے جو معاملات دیے ہمارے سامنے، آج ہم سگی ماں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو کسی کے کرنے کا نہ ہو۔ لیکن ابو داؤد کی جب میں روایت پڑھتا ہوں تو وہ رضائی ماں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے کے لیے آتی ہے، وہ رضائی ماں میرے نبی علیہ السلام اس کے نیچے بھی چادر بچھاتے ہیں۔ اور ایک روایت آپ کی رضائی بہن کے متعلق آتی ہے، جب وہ بھی آئی تو آپ نے وہ چادر بچھائی تو صحابہ نے کہا مزمل و مدثر والی چادر ایک غیر مسلم کے نیچے، ایک غیر مسلم کے نیچے بچھا دی، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے اس حسن ترتیب سے، آپ کے اس معاملے سے وہ مسلمان بن جاتی ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے جن کو ہمارے حصے میں کیا، آپ نے تو وہ پیغام دیا جو کائنات تک باقی رہنے کا تھا، لیکن ہم نے آپ کی آمد کا مقصد بھلا دیا۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ آپ کیا پیغام لے کے آئے، آپ کیا کرنے آئے، آپ نے کیا درس دیا۔ ہمارے ہاں یہ مشہور ہو گیا کہ صرف محبت کی جائے، اور محبت بھی اس انداز سے جو آپ کا جی چاہے، محبت جو آپ کا جی چاہے اس انداز سے نہیں۔ محبت وہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جس طرح صحابہ نے کر کے دکھائی۔ کہا گیا جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب نے سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے، اس نے بھی تو عید میلاد النبی کی تھی، یہاں سے عید میلاد النبی ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ میں اس کو دیکھوں یا تیرے قرآن کو دیکھوں؟
तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब। ये लौंडी माल होती है जो बाजार में बिकता है, रब कहता है उसको उसके माल ने कोई फायदा ना दिया, आप कहते हैं कि उसको फायदा हो गया। दूसरी बात ये है, अगर ये वाकया ही था तो क्या नबी अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी में आपने इसको क्यों ना मनाया? चलो जी मान लेते हैं आपने नहीं किया, हजरत सिद्दीक ने क्यों ना किया, सहाबा ने क्यों ना किया? और सहाबा का जब मैं मजहब पढ़ता हूं मैं हैरान होता हूं। अब्दुल्ला बिन उमर के आखिरी हिस्से में 70 को क्रॉस कर चुके, जब तवाफ किया साई की तरफ जाते हैं तो कहीं दौड़ते हैं कहीं रुकते हैं। देखने वालों ने कहा, ऐ इब्ने उमर तुम बूढ़े हो गए तब भी इस तरह कर रहे हो? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया था, सवाल करने वाले सुन ले, नोट कर ले, जहां मैं दौड़ा हूं अल्लाह की कसम वहां अल्लाह के रसूल दौड़े, जहां मैं आस्ते चला वहां अल्लाह के रसूल आस्ते चले। हालांकि मैं बूढ़ा हो चुका हूं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे नबी का तरीका ये है, मेरे नबी का तरीका ये है। और इब्ने उमर ही थे, चलते हुए कहा काफिला रोक दो, कहा क्यों? कहा रुक जाओ बाद में बताता हूं। बैठे पथरेली जमीन पे बैठे, उठ के आए, लोगों ने देखा वहां कुछ भी नहीं किया, ना कज़ाए हाजत है ना पेशाब के निशानात हैं। कहा ये क्या मामला था? कहा यहां से अल्लाह के रसूल गुजरे, आपने यहां कज़ाए हाजत की, मुझे जरूरत न थी, मैंने कहा मेरे नबी यहां बैठे थे, मैं यहां बैठ के जाऊंगा और मेरा रब इसका भी मुझे अजर अता करे। क्या वो उस्मान जिसका इतना माल है, ऐलान होता है 100 ऊंट सादो सामान के साथ, 100 ऊंट सादो सामान के साथ, 900 ऊंट सादो सामान के साथ, और फिर अशरफियां ला करके मेरे नबी की झोली में डाली। वयुकल्लिबुहु, नबी अलैहिस्सलाम उनको पलट रहे हैं और फरमाते हैं मा दर्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम कद, आज के बाद उस्मान कुछ ना करे तो उनको जन्नत में जाने के लिए ये काफी है। क्या उस्मान चरागा न कर सकते थे? क्या उस्मान झंडियां न लगा सकते थे? क्या उस्मान ये जो हम आज खुराफात ढोल ढमक के बाजारों में लेकर के चलते हैं, क्या उस्मान का इतना कम माल था? आइए 4 खलीफा में से किसी एक से कोई साबित करे। मैं आपको दावत देता हूं, मैं कल से आपकी भी मनाऊंगा। और फिर उसके बाद अगर ये कोई कहता है तो ये चरागा से बात बनती है। उमर बिन अब्दुल अजीज जब आया, 5वां खलीफा जिसे कहा जाता है, उसके बारे में आता है वह महदत तुरु का, रास्ते बनवाए उमर बिन अब्दुल अजीज ने, और रास्तों पे इतनी इतनी बड़ी रात को लाइटें चरागा लगा दी जो जैतून का तेल भी जलता, चर्बी जलती। उस वक्त के दौर का तेल जल के लोगों के गुजरने के रास्तों में रोशनी होती। अगर ये सुन्नत होती, अगर इसमें अजर होता, सवाब होता, तो उमर बिन अब्दुल अजीज ये ना 12 तारीख को कर लेते। समझने की बात है, इन बिदात से निकलना होगा। अजर उस बात का है जिसे अल्लाह के रसूल फरमाएं, अजर उसमें है जो सहाबा करके दिखाएं। किसी एक सहाबी से 30 साला दौर है, कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता। इसलिए मेरे भाइयों, हमें अमल करने से पहले ये देखना होगा कि ये तारीख को भी देखें, फिर सहाबा को भी देखें कि सहाबा क्या कर रहे थे और हम क्या कर रहे हैं। जिस तारीख को आप खुशी करते हैं, कभी सहाबा को देखा है तारीख पढ़ के कि उस 12 तारीख को सहाबा की कैफियत क्या थी? हजरत अनस फरमाते हैं जब आप मदीने में आए तो मदीना रोशन हो गया, जब आप दुनिया से गए उस तारीख को तो मदीने में अंधेरा हो गया। आप पता नहीं कहाँ हैं। ये कहा जाता है कि जी इब्लीस के सिवा सब खुशियां मना रहे हैं। ये एक अजीब शेर बनाया लोगों ने और अपनी तरफ से थोप दिया
خوشی کرنی ہے روزے رکھو. نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے, آپ روزہ رکھیں, ہم آپ کے ساتھ. اللہ کے فضل سے ہم روزہ رکھتے ہیں, اس لیے پیغام دیتا ہوں آپ روزہ رکھیں پیر کے دن کا, آپ کو مبارک ہے. لیکن وہ کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, ارے ائمہ اربعہ نے نہیں کیا, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام شافعی, مالک, احمد, ابو یوسف, محمد بن حسن شیبانی, حسن بصری, ابراہیم نخعی سے کوئی ثابت کرے, میں منہ مانگا انعام دوں گا. اور اگر نہیں ہے تو پھر مت جائیے ان راستوں پہ, مت اختیار کیجیے ایسے راستے جن سے رب ناراض ہو. کیونکہ جب بدعت آتی ہے تو سنت چلی جاتی ہے, جب بدعت آتی ہے تو سنت چلی جاتی ہے, اور جب سنت آتی ہے تو بدعت کا خاتمہ ہوتا ہے. اگر آپ نے کیا, اس کو اختیار کیا, تو پھر تو مجھے امام مالک کی بات یاد آتی ہے. انہوں نے کہا تھا, امام مالک نے کہا تھا, اگر اچھا ہوتا تو صحابہ ضرور کرتے, اگر اچھا ہوتا تو صحابہ ضرور کرتے. صحابہ نے نہیں کیا تو مت سمجھنا یہ اچھا ہے. اور ان میں اتنی سختیاں تھی. ایک بندہ, 2 منٹ لیتا ہوں, احرام باندھنے لگا, مسجد نبوی سے احترام باندھ رہا ہے احرام اپنا تاکہ عمرے پہ جائے. امام مالک نے دیکھا, کہا یہاں سے احرام کیوں باندھ رہے ہو؟ کہتا ہے یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے, آپ کی مسجد ہے, یہاں روضۃ من ریاض الجنہ ہے, میں اس لیے یہاں سے باندھ رہا ہوں. امام مالک نے فرمایا تھا, اللہ کے رسول نے تو ذوالحلیفہ سے باندھا تھا, آپ یہاں سے باندھ رہے ہو. اس نے کہا چند میلوں کی بات ہے, چند میل پہلے باندھنے لگا ہوں مسجد نبوی سے. تو امام مالک نے جواب دیا تھا, بات یہ نہیں ہے, جو اس جگہ پہ رہتے تھے انہوں نے یہاں سے نہیں باندھا, اس نے وہاں سے باندھا تو آپ کو وہیں سے باندھنا ہو. بات میلوں کی نہیں. ہم کہتے ہیں اس میں حرج ہی کیا ہے, کر لیجئے, ثواب ہی ہے. ثواب آپ کے کہنے سے نہیں, ثواب وہ ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا. ثواب وہ ہے مان علیہ و صحابی, جو صحابہ نے اس دور میں کیا. اپنی مرضی مت اختیار کیجئے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے اور اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.